تو جناب بات کریں گے ڈرامہ سیریل قرض جاں کی ایپیسوڈ 10 کے بارے میں۔ تو آپ نے اگر ایپیسوڈ دیکھی ہے تو اپنی رائے اور اپنے جو ریویوز ہے وہ کمنٹس کے اندر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر ایپیسوڈ کی بات کریں تو یہ ایپیسوڈ بھی بہترین اور کمال ایپیسوڈ تھی۔ پورے کا پورا ڈرامہ جو ہے وہ تسلی سے بیٹھ کے دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ پوری جو سچویشن جتنے بہترین طریقے سے دکھائی ہوئی ہے، جتنے بھی ابھی ڈرامہ چل رہے ہیں ان میں سب سے اگر کوئی بہترین ڈرامے کے جو ایکٹنگ ہے اور جو اسکرپٹ ہے اور جس طرح سے اس کو پرفارم کیا جا رہا ہے وہ قرض جا سے بہترین جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ڈرامہ ہے۔ مطلب اتنی بہترین چیزیں، مطلب اتنا تسلی سے لکھا ہوا، پرسکون طریقے سے ہر سچویشن کو بیان کیا ہوا ہے، اور جس طرح سے وہ پرفارم کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو جناب جیسے ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے تو بی جان اور جو عاصم ہوتے ہیں وہ برکت ولا میں آتے ہیں، برکت بھابھی سے ملنے کے لیے اور باقیوں سے ملنے کے لیے۔ تو جو اس کی نشوہ کی تائی ہوتی ہے وہ تو بڑا خوش ہوتی ہے بی جان کو اور عاصم کو دیکھ کے، بٹ سرپرائز ضرور ہوتی ہے کہ ایسے کیسے اتنے اچانک، اور مطلب کہ اتنا لمبا گیپ دکھایا ہوا ہے کہ کسی کو یہ تک بھی خبر نہیں ہوئی کہ عاصم کا جو ہے وہ بیٹا بھی ہے، یعنی کہ کب عاصم نے شادی کی، کب اس کی اولاد جوان ہوگی، اور کب جو ہے وہ بیرسٹر تک بن کے اتنی کامیاب ہوگی کہ اس نے جو ہے وہ مختار صاحب سے جو ہے وہ اپنا گھر بھی جو ہے وہ لے لیا۔ تو مطلب سوچیں اتنا لمبا گیپ آیا ہے ان کے جو ہے وہ کانٹیکٹ کے اندر، جو برکت ولاز والے ہیں اور جو یاسین لوگ ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہو سکی ان کے حالات کی۔ اسی موقع کا، اسی چیز کا فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ مختار نے جو ہے وہ گھر سیل کر دیا تھا، اور ساری جو ہے وہ جتنا بھی مطلب اس کو پروفٹ ہوا وہ سارا اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کو تو یہ تھا کہ شاید عاصم اب کبھی ہی لوگ مر کے واپس آئیں گے، جیسے کہ برکت نے جو ہے وہ فوراً سے ان کے مختار کی جو مدر ہے اس نے بات کی کہ مجھے تو یہ لگا تھا کہ شاید جو وہ مرنے کی خبر آئے گی۔ اور جس طرح کا بہیو برکت میڈم نے کیا، میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ بد لحاظ عورتیں جو وہ ہمارے معاشرے میں ملتی ہوگی، اور ایسی ہوتی بھی ہیں جن کو کوئی تمیز لحاظ کچھ نہیں ہوتا، ان کی جلن، ان کا حسد، ان کے اندر کی جو آگ ہوتی ہے وہ اس میں اس حد تک جل رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور وہ بس اپنی اوقات دکھائے بغیر جو ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے جی جتنے برے طریقے سے جی اس نے بہیو کیا برکت میڈم نے، اور وہ جس طرح سے جی آتے کے ساتھ ہی نہ حال حوال کچھ بھی نہیں، سلام دعا، اور اتنے برے طریقے سے، مطلب یہ تو کوئی ایٹکس نہیں ہوئے۔ خیر یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا سرپرائز تھا کہ جب برہان جو ہے وہ نشوہ کے گھر پہ آتا ہے، اور پھر جب برکت اور مختار صاحب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ جسٹ امیزڈ ہیں، جو ہے وہ مطلب شاکڈ ہوتے ہیں اور سرپرائزڈ ہوتے ہیں کہ ایسے کیسے اور یہ کیا۔ اور پھر مختار صاحب کا جو چہرہ تھا وہ دیکھنے والا تھا، وہ اتنا پشیمانی تو کیا، بس یہ تھا کہ اپنا گلٹ کے پکڑے گئے ہیں جی، ہم نے بڑی چلاکی کی تھی، اور جی جس بندے کو ہم نے گھر سیل کیا تھا، جس سے ہم نے ایکسٹرا منافع لیا، پروفٹ لیا، وہ جی کوئی اور نہیں تھا، وہ عاصم کا اپنا بیٹا ہی تھا۔ بٹ وہ بہت زیادہ شاکڈ تھے کہ اتنا کامیاب، مطلب بیٹا بھی ہو گیا اور اتنا زیادہ کامیاب بھی ہو گیا، تو وہ بڑے جو ہے وہ مزے کا سین تھا۔ اچھا پوری کی پوری ایپیسوڈ ہی بڑی دھماکے دار اور بڑی جو مزیدار تھی۔ اس کے بعد جو سین تھا برکت بیگم کا اور بختیار کی جو آپس میں ان کی ڈسکشن تھی اس بختیار کی ماں جی نے جو مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کے بس میں جو آیا اس نے وہ بختیار کو بولا، اور بختیار صاحب کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ ماں جی کا جو ہے وہ منہ بند کروا سکتا ہے، اس کو جو ہے وہ جواب دے سکتا، اور بیچارہ بے بس تھا۔ اور ماں جی کا جب بھی اس کو موقع ملا تھا اس کا دل نہیں بھر رہا تھا، اس کی انسلٹ کر کے مطلب پچھلی جتنی ایپیسوڈ میں بختیار نے اپنی اماں کی بدتمیزی کی تھی اس نے سب کا بدلہ جو ہے وہ حساب برابر کر دیا۔ ماں جی تو بختیار صاحب کی انسلٹ کر کے چلی گئی۔ اس کے بعد جی جو بختیار صاحب تھے اس نے اپنا سارا غصہ نکالا عمار پہ، اور آگے سے عمار کے جو مطلب اتنا پرفیکٹ تھا کہ جیسے ریئل ٹائم کوئی فیملی کا سین چل رہا ہو، اور عمار کے جو الٹے جواب تھے اپنے ابا کو، وہ بڑی مزے کی چیز تھی، وہ سننے والی تھی، حالانکہ وہ سراسر جو وہ غلط تھی اور بدتمیزی تھی، بد تہذیبی تھی، بٹ بختیار صاحب کا کسی پہ زور نہیں چلا اگر اس نے بیٹے کو کہا جائے کہ تمہیں میری جو ہے وہ رسپانسبلٹیز کا جو خیال ہونا چاہیے۔ خیر عمار اپنی جو ہے وہ اچھے خاصی کروا کے جو وہ چلا گیا، اور اس کے بعد جو تھی وہ نشوہ کو جی مطلب وہ جو قدسی آپی آتی ہیں باہر سے، یعنی کہ جو عمار کی خالہ ہوتی ہے، وہ جب باہر کینیڈا سے آتی ہیں، ان کا بہت ہی پیارا بہیو اور بہت زبردست طریقے سے وہ آ کے نشوہ کی مدر سے ملتی ہے، نشوہ سے ملتی ہے، باقیوں سے ملتی ہیں۔ تو خیر وہ بندی وہ ہے کہ چلو جی جو حق سچ کی بات جو ہے وہ کرنے والی بندی ہے، اور بہت ہی خوبصورت ڈائلاگز لکھے ہوتے ہیں اس کے، بہت پیاری باتیں کی اس نے۔ اور پھر نشوہ کو پتہ چلتا ہے کہ بی جان جو ہے وہ عاصم کی جو ہے وہ مطلب مدر ہے، اور پہلے جو ہے وہ نشوہ کو نہیں پتہ تھا جب ان کی جو مال کے اندر ملاقات ہوئی تھی، اور پھر نشوہ کو یہ بھی سرپرائز ملا کہ جو برہان ہے وہ عاصم کا ہی بیٹا ہے۔ تو پھر اس نے بی جان سے یہ کہا تھا کہ ایک سرپرائز میرے لیے بھی، مطلب برہان سر کے لیے بھی رہنے دے تاکہ میں اس کو بتاؤں گی کہ وہ جو ہے میرے ریلیٹیو ہیں۔ اور اس کے بعد قدسی اور عاصم کے درمیان جو ڈسکشن ہوئی وہ بھی بہترین تھی، نشوہ نے کھڑے ہو کے وہ ساری جو ہے وہ ڈسکشن سنی وہاں پہ،
تو ان دونوں کی باتیں بھی جو تھی وہ بڑی زبردست تھی، اور سارا جس طریقے سے بھی تھا، یعنی کہ قدسیہ کو بھی ہر چیز کا جو ہے وہ احساس، اور بڑی اس نے اچھی بات کی کہ ہمارے یہاں پہ جو بیوہ کا تصور ہے وہ الٹ ہی ہے، کہ اس کو بس ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ ایسے ہی بٹھا دیا جاتا ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہوتا زندگی جینے کا یا کچھ بھی کرنے کا۔ وہی ہندوانہ جو تعصبات ہیں، جو رسوم ہیں۔ اور جناب نشوہ نے عمار کو بتا دیا کہ اب وہ ریڈی ہو جائے، کیونکہ برہان سر نے کیس جو وہ ری اوپن کروا لیا ہے۔ تو عمار کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، وہ تو بڑا ریلیکس تھا کہ جی ماہین مر گئے تو اب کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد جو قدسی آپی کی بیٹی تھی اور عمار کا جب، اب قدسی آپی کا جو ریئیکشن تھا، ٹھیک ہے وہ اچھا ریئیکشن تھا کہ عمار جیسے بندے کو یہ ریئیکشن ملنا چاہیے، بٹ تھوڑا سا وہ اوور ریئیکٹنگ چیز لگ رہی تھی کہ ایک دم سے اچانک سے اور اس طرح سے عجیب سے نے جو ہے وہ اس کو باتیں کی ہے۔ تو خیر لیٹس سی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔